बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो हज़रत आज का एक सवाल है जो एक वाक़े से रिलेटेड भी है कि एक अल्लाह के वली से एक साहब बैत होना चाहते थे, तो उन साहब ने उन वली अल्लाह की कोई तहरीर पढ़ी, उसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा था वली अल्लाह ने कि अल्लाह की कसम वल्लाही मैं कुछ नहीं हूँ, वल्लाही मैं कुछ नहीं हूँ। तो अब ये जो साहब थे ये बड़े कंफ्यूज हुए और हैरान हुए कि मैं तो इनसे बैत होना चाहता हूँ और ये अपने आप को कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ, तो अगर ये कुछ नहीं है तो फिर मुझे तो कोई फैज़ी हासिल नहीं होगा, बेफ़ायदा होगा मेरा बैत होना। और अगर ये सच्चे अल्लाह के वली हैं और ये झूठी कसम खा के बात कर रहे हैं तो ये झूठी हैं, तो झूठे अल्लाह के वली कैसे हो जाएंगे? तो हज़रत इसमें आप कैसे ताबीर फरमाएंगे कि उनके लिए क्या रहनुमाई है? बस चुन के सवाल लाए भाई। पहली बात तो ये है कि ये बात अल्लाह का वली ही कह सकता है कि वल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, ये ज़हन में रखें। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह का वली नहीं है, मेरे तेरे जैसा खाली ढोल है, तो वो ये बात कह ही नहीं सकता मैं कुछ नहीं। वही कहता है कि जो अल्लाह का वली है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों? उसकी वजह ये कि कुछ ना होना, अपनी मादूमियत जो है ना, अपना नथिंग होना, ये सिर्फ बातिन की आंख से नजर आ सकता है, ये सर की आंख से नजर नहीं आता। तो जो शख्स ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, इसका उसकी बातिन की आंख खुली हुई है, उसने अपनी दिल की आंख से अपनी हकीकत को देख लिया है। और अपनी हकीकत के देखने के साथ जब उसको मार्फत नसीब हो गई तो उसको पता चल गया कि भाई ये मुझे जो कमालात हासिल हैं, ये कमालात तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में जो मुझे हासिल नहीं है। जो कमालात मुझे हासिल है ये उन कमालात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मुझे हासिल नहीं है। तो गोया कि कमालात मौजूदा की हकीकत वो सोचता है कि कमालात जो हकीकी है जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ठीक है ना? अब एक जो है करोड़पति आदमी, करोड़ों रुपए उसके पास हो, ठीक है ना, और उसके मुकाबले में एक जो बिलियनर खड़ा हो है, तो आप वो कोई कहे जी माशाल्लाह आप दोनों मालदार हैं, तो करोड़पति कहे क्या बात कर रहे हैं, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ भाई, ये तो बिलियनर है यार, मैं तो लाख 2 लाख ये 1 करोड़ का आदमी हूँ। तो दुनिया में भी ये मामला चलता है। क्यों? कि वो जो बंदा जिसके जो चंद करोड़ का मालिक है, वो बिलियनर के सामने उसको हकीकत पता है बिलियन होते क्या है, उसको पता है करोड़ होते क्या है। वो ये कहेगा यार ये 10 करोड़ रुपए की कीमत ये बिलियन डॉलर मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा वो कहेगा यार मैं कुछ भी नहीं, गरीब आदमी हूँ, ये तो जनाब ये तो सेठ साहब है। तो दुनिया में ऐसा लगता है। तो इसलिए जो मौजूदा कमाल होता है, वो मौजूदा कमाल की हकीकत जब वो बातनी आंख से खुलती है, और बातनी आंख अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों को नसीब फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए वो अपने ऊपर के कमाल को देख के समझते यार मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, अब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आप 2 सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर देखते हैं आप समझते यार मैं तो कुछ भी फासला तय नहीं किया, हालांकि 2 सीढ़ियां तय की भी हैं आपने। यहाँ तक आप दरमियान में भी आ जाते हैं तो ऊपर देखते हैं यार आधा सफर बाकी है, कहते यार अभी तो आधी सीढ़ियां बाकी है। तो मतलब आप अपने आप को नथिंग समझते जा रहे हैं क्योंकि आप ऊपर की कमाल को देख रहे हैं। तो अल्लाह वाले जो अपने से ऊपर के कमाल को जब देखते हैं तो उनका अपना कमाल कुछ भी नहीं लगता। वो कहते हैं यार मैं जिस मार्फत और विलायत की मुकाम पे हूँ, यार मेरे से ऊपर इतने कमालात अभी बाकी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कह देता है कि वल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो जो कहता है मैं वल्लाह मैं जो कुछ नहीं हूँ, वो ऊपर के कमाल को देख के कहता है, और हम जो उसको अल्लाह वाले समझते हैं हम उसके मौजूदा कमाल को देख के समझते हैं। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। ठीक है ना? हाँ, जैसे बेटा बाप को देख के कहता है जी मैं एक बेटा हूं, लेकिन औलाद उसको देख के कहती है हमारा अब्बा है। अब इस पे कोई इख्तलाफ तो नहीं है, कोई तनाकुज़ नहीं है, क्योंकि वो बाप की निस्बत से अपने आप को बेटा कह रहा है, लेकिन उसकी औलाद अपने बाप होने की उसको अपना अब्बा कह रही है। ठीक है ना? तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह अल्लाह वाले जो कह रहे हैं कि वल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, वो ऊपर के कमाल को देख के कह रहे हैं हम कुछ नहीं हैं, और हम जो उनको अल्लाह वाले समझ रहे हैं हम उनके मौजूदा कमाल को देख के अल्लाह वाला कह रहे हैं, तो कोई इख्तलाफ की बात नहीं। बल्कि ये दर्जात की जो बुलंदी का जो है ये मामला तो नबियों के साथ भी रहा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा था कि रब्बी अरीनी कैफा तुहिल मौता, ए मेरे रब मुझे दिखाइए मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ने जवाब में कि अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान और यकीन नहीं है इस बात कि मैं जिंदा कर सकता हूँ?
تو کیا مطلب اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ ابراہیم کو ایمان نہیں ہے؟ نہیں، وہ آپ اگلی ایک بات ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جواب میں دیا کہ بلا، نہیں بلا شبہ مجھے ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن ولاکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کس طرح. تو گویا کہ علم کے درجے نکل آئے. ایک علم الیقین، علم الیقین تو مجھے ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. ایک عین الیقین کہ آنکھ کے سامنے مردہ کس طرح زندہ ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہا ولاکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں. تو گویا کہ مشاہدہ، تو یہ پہلے علم کا مقام، پھر مشاہدے کا مقام، پھر تیسرا تجربے کا مقام. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم کے درجات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علم الیقین کے درجے پر فائز ہیں، لیکن وہ عین الیقین کا مقام چاہ رہے ہیں. نبی بھی اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ نے قل ربی زدنی علما، اے پیغمبر یہ دعا کیا کر کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو خدا نہ خواستہ کیا نبی کے علم میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی جو اضافہ مانگ رہے ہیں؟ کوئی کمی نہیں. آپ علوم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علوم عالیہ جو ہیں، وہ علوم الہیہ جو ہیں، وہ اس کی اتنے منازل ہیں کہ پیغمبر آپ مانگتے رہیے، ہم آپ کو سیڑھیاں چڑھاتے رہیں گے، آپ کو علوم دیتے رہیں گے. تو اس کا مطلب اتنی سیڑھیاں علم کی. تو اس لیے نبی کا یہ کہنا خدا نہ خواستہ کسی کمی کی علامت نہیں ہے کہ آپ ربی زدنی علما کی دعا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، فارغ ہو کے 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو سوال اٹھتا ہے کہ یار نماز تو عبادت ہے، کوئی معصیت تو نہیں ہے کہ اس پر استغفار کیا جا رہا ہے. تو عبادت کے بعد استغفار کیوں کیا نبی نے؟ حالانکہ استغفار تو معصیت پر ہوتا ہے. یہ خدا نہ خواستہ نماز پہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ محدثین دیتے ہیں کہ اصل میں نبی جو کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ، یعنی اپنی نماز کو گویا کہ ایک معصیت کے درجے میں جو بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کی شان اور عظمت کو دیکھ کے کہ اللہ کی عظمت و شان اتنی ہے کہ اس کی شان کے لائق نماز پیش ہی نہیں کر سکا. میں نماز اس کی شان کے مطابق پیش ہی نہیں کر سکتا، پیش نہیں کر سکا. تو گویا کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، گویا کہ اللہ کی شان میں گویا کہ وہ حق ادا نہیں ہوا، گویا کہ اللہ کی بے شانی میں نے کی ہے، لہذا اس کوتاہی پہ میں استغفار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو آپ نے اپنی نماز کو بھی کس درجے میں رکھ کے استغفار کر لیا، حالانکہ حقیقت میں وہ نماز بہت بڑی عبادت تھی. تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی وہ شان کو دیکھ کے اپنی نماز کو دیکھ رہے ہیں. یار اللہ کی عظمت کہاں، میری نماز کہاں؟ تو میری نماز تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے جیسے کہہ دیتے نا کہ وہ سورج کو چراغ ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اس کا مطلب یہ ہے یار سورج کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ اٹ سیلف اس کی حیثیت ہے، وہ اندھیرے میں بہت بڑا فائدہ ہے، وہ اندھیرے میں روشنی کر دیتا ہے. لیکن اس کا جب تقابل کیا آپ نے، وہ نتھنگ ہو گیا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ والے جو کہتے ہیں اور قسم کھا کے جو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یار ہم جس مقام پر ہیں اس سے اوپر ابھی اتنے مقامات ہیں کہ اس پر پتہ نہیں کب اور کیسے پہنچیں گے، اور جو موجودہ مقام ہے یہ ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ میں کچھ نہیں ہوں. لیکن سامنے والا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے موجودہ کمال کا معتقد ہو کہ اس سے فیض اٹھائے. وہ یہ نہ سوچے کہ ناقص ہے، وہ اپنے آپ کو ناقص اوپر کے کمال کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، خود ارسال ناقص نہیں ہے. اب ایسی ہے جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں درد ہو، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو، دونوں مرض میں ہے نا، لیکن دونوں کے مرضوں میں نقص میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک کا تو درد ہے، ایک کا ہاتھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہے؟ وہ اس درد والے ہاتھ والے کا سہارا ہی نہ لے، کہ یا تو اپنے ہی درد ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ کہا کہ بھائی تجھ سے تو بہتر ہو، میرا ہاتھ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی لگڑا ہے، ایک آدمی پاؤں، دونوں پاؤں نہیں ہے. اب دونوں پاؤں والا کہ یار تو بھی ناقص ہے، میں بھی ناقص ہوں، تو مجھے کیا فائدہ دے گا؟ وہ کہے بھائی میں کم از کم صرف لنگڑا ہی ہوں، پیر تو ہیں، آپ میں تجھے سہارا دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں اس لیے جو اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں،
آپ اس سے فیض اٹھانے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ آپ سے بہتر ہے، وہ آپ سے بہتر ہے، آپ اس سے فیض اٹھائیں، وہ تو اپنے آپ کو اوپر دیکھ کے بول رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ یار ہم کیا فائدہ اٹھائیں. لہذا وہ اللہ والوں نے جو اگر کہا ہے تو وہ بالکل حقیقت کہا، لیکن حقیقت کا اوپر کے کمال کو دیکھ کے کہا، نیچے کے کمال کو دیکھ کے نہیں کہا. جی بالکل بالکل. جب یہ دیکھنے میں آتا ہے ظاہری نظر رکھنے والے لوگ اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں اور اللہ والوں سے نہیں جڑ پاتے، کیونکہ وہ ظاہری چیز پہ فیصلہ کر کے بدظن ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور اپنی عاقبت کو متاثر کر جاتے ہیں. بالکل بالکل. حالانکہ اگر گہرائی سے سوچتے یا انہی اللہ والوں سے ہی اس کی استفسار کر لیتے، پوچھ لیتے، تو ان کو حقیقت کھل جاتی. یہی دھوکہ تو مشرکین مکہ نے کھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات کمالات دکھا رہے ہیں، کہتے یار یہ اگر اللہ کا اتنا ہی برگزیدہ ہے، ہماری طرح تو کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح پانی پیتا ہے، ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے، بازاروں میں خرید و فروخت کرتا ہے، یا اس میں کون سی خاص بات آ گئی؟ بالکل. تو ان کی حماقت ہے نا. آپ نے کھانے پینے پہ نظر رکھی، وہ جو کمالات ان کے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں، زمین پہ کھڑے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، ہاتھوں سے چشمے پانی کے پھوٹ رہے ہیں، اور اندھیرے میں آئے تو روشنی ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اندھیرے حجرے میں آتے تھے اور آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کی دانتوں کے ایسی نور نکلتا تھا، اس روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. تو ان بیوقوفوں نے یہ دیکھا یہ ہماری طرح کھاتا ہے، سوتا ہے، یار یہ اس میں کوئی خاص بات ہے؟ بھئی یہیں سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اس سے ہم بھی کچھ نہیں ہیں، لہٰذا یہ کس کام کا. نہیں بیوقوف، وہ اور سب چیز کہہ کہ وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے ان سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. جزاک اللہ خیر، آپ نے آنکھیں کھول دی. جزاک اللہ.